بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کل کے اس دور میں تقریباً ہر شخص پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی مالی حالات کا شکار ہے، کسی کے نوکری کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی کی ذہنی الجھنیں ہیں، یا کسی قسم کے ایسے معاملات ہیں، ایسی حاجات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، شادیوں کے مسائل، اولاد کے مسائل، مطلب ہم سب مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جہاں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں اور ان دونوں اعمال سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، اور ان اعمال کو مزید یقین سے کریں کہ ان کی برکتیں اور بھی بڑھ جائیں، وہاں ایک کام اور کر لیا کریں۔ 10 منٹ کا یہ عمل ہے، رات سونے سے پہلے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فضیلتیں ملیں گی اور تمام پریشانیاں الجھنیں ختم ہوں گی۔ دیکھیں، ہم نے مراقبے کے بارے میں سنا ہے، اور مراقبہ جو ہے روحانی ترقی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، اور یہ ازل سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ روحانی ترقی کے لیے میڈیٹیشن یا مراقبہ کرتے ہیں، مشکلات کے حل کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جدید سائنس جو ہے وہ بھی مراقبے سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور وہ بھی مراقبے کے جو نتائج ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا عمل دخل دکھا رہی ہے۔ بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں ایسے جنہوں نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے سے ان کی جو بھی پرابلم تھی وہ حل ہوئی، بیماری ختم ہوئی، جو بھی ان کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا۔ اب آپ نے مراقبہ کرنا کیسے ہے؟ رات سوتے وقت اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، باوضو ہو کر پاک صاف سوئیں۔ لیکن اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جو وضو نہیں کر سکتا تو بغیر وضو کے بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے وضو کر لیا یا بغیر وضو کے جب آپ سارے کام نپٹا لیں، اپنے ختم کر لیں اور سونے کے لیے اپنے بستر پر آئیں، تو 10 منٹ تک اپنے بستر پر بیٹھ کر کسی بھی حالت میں، یعنی کہ آپ ہر حال میں، فیمیلز ہیں، میلز ہیں، جس بھی کنڈیشن میں ہیں، اپنے بستر پر بیٹھیں اور 10 منٹ تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور آلموسٹ آنکھیں بند کر کر بالکل ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جیسے آپ کے سامنے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس طریقے سے پورا فوکس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں 10 منٹ تک، جتنی بار بھی پڑھی جائے۔ اس کے بعد آپ لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ جس بھی مرض کے لیے یا جس بھی الجھن کے لیے، جس پریشانی کے لیے میں نے تصور کیا ہے، وہ الجھن، وہ پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں آپ، یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کا جو بھی معاملہ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ پریشان ہیں مالی طور پر تو وہ پریشانی اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کی کوئی حاجت ہے تو اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ آسمان سے گولڈن رنگ کی لائٹ، سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے سارے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اور جو میری پریشانی ہے وہ اس روشنی کے داخل ہونے سے ختم ہو رہی ہے، جو الجھن ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جو میرا مرض ہے وہ مرض میرے جسم سے نکل رہا ہے، وہ مرض ختم ہو رہا ہے، اور میں اس عمل کے ذریعے سے جو میں نے ابھی مراقبہ کیا ہے، اس کی برکت سے میں 100% اس پریشانی سے باہر نکل گیا ہوں یا گئی ہوں، یا مجھے بالکل شفا مل گئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور یہی چیز، یہی کانسیپٹ، یہی چیز اپنے مائنڈ میں دہراتے رہیں، اور یہی تصور بنائے رکھیں کہ سنہرے رنگ کی روشنی سر سے لے کر پورے جسم میں آپ کے داخل ہو رہی ہے۔ اسی کانسیپٹ کو بنائے رکھیں، تصور کو بنائے رکھیں، اور اسی تصور کو دہراتے اگر آپ کو نیند آ جائے تو آپ سو جائیں۔ مائٹ پاسبل کے سٹارٹ میں آپ کا یہ تصور، یہ امیجینیشن نہیں بن پائے، آپ کا مراقبہ اتنا اسٹرانگلی نہ ہو سکے، شروع میں مشکل آئے گی، لیکن جب آپ روزانہ یہ پریکٹس کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مراقبہ بہت اچھا ہوگا، آپ کا تصور بھی بہت اچھا بنے گا، اور جب آپ کا تصور بننے لگے گا تب آپ دیکھیں گے آپ پر اس عمل کے کمالات کھلنے لگیں گے، آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا، الجھنیں بھی ختم ہوں گی، ذہنی جو الجھنیں ہیں، دباؤ ہے، وہ بھی ختم ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو نیند بھی بہت پرسکون آئے گی۔ جب آپ کو نیند پرسکون آئے گی تو نیکسٹ ڈے آپ بہت فریش فیل کریں گے۔ تو آپ یہ عمل کریں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے تو ہمیں فائدے پتہ ہیں کہ بہت زیادہ اس کے کمالات اور فائدے ہیں۔ جب آپ اسے تصور کے ساتھ پڑھیں گے، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو رحمان رحیم ہونے سے بار بار پکاریں گے، اور اس کے بعد آپ تصور کریں گے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ کی بیماری ختم ہو رہی ہے، آپ کی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کو بہت زیادہ فیض ملے گا، اور آپ بہت جلدی اپنی تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔
تو مراقبے کے بہت زیادہ کمالات ہیں. جو بھی مسئلہ ہے آج سے ہی کرنا شروع کر دیں اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایک خاتون ہیں، انہوں نے مراقبہ کیا تو انہوں نے بتایا مراقبے کے بعد کہ میں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور میرے جتنے بھی بچے ہیں سارے بچے تقریباً موسمی بیماریوں میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں. یعنی ایک بچہ ٹھیک ہوتا دوسرا بیمار ہو جاتا. میرے 5 بچے ہیں اور ان میں ہمیشہ یہی ہوتا کہ ایک کو نزلہ بخار کھانسی ہوا، ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ دوسرے کو شروع ہو گیا. اس طریقے سے میرے بچے بیمار رہتے. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ میں خود بھی بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہوں، جس کی وجہ سے میرا ہر وقت ٹینشن میں گزرتا اور ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا کاروبار بھی دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا، ہمیں بہت لاس ہو رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں نے مراقبے کے بارے میں سنا اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. جب میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اس دھیان سے کیا کہ بس یہی سب سے بڑا میرا سہارا ہے اور اسی سے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچے گا، اور میں نے پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کیا. کہتی ہیں کہ مراقبے نے میری زندگی بدل دی، اور جتنے میرے بچے بیمار تھے نا، جب میں نے اس تصور سے پڑھا کہ میرے بچے صحتیاب ہو رہے ہیں، دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، تو آپ یقین کریں چند ہی دنوں میں میرے بچوں کی جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوئیں، اور میرے بچے الحمدللہ صحتیاب ہیں اور اب وہ بیمار بھی نہیں ہوتے. میں نے اس تصور سے اس کو پڑھا کہ میرے شوہر کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے، ان کا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ آج میرے شوہر کا کاروبار پہلے سے بہت بہتر ہے اور انہیں بہت ترقی، بہت کامیابی اور بہت زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. کہتی ہیں کہ مراقبے کی برکت سے میرا اپنا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول رہنے لگا ہے، اور جو غصے کی، ٹینشن کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو گئے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم صحتیاب ہیں، مالی حالات بھی پہلے سے بہتر ہیں، بیماریاں بھی نہیں ہیں گھر میں، خوشحالی ہے. تو الحمدللہ مراقبے کی برکت سے میری تمام پریشانیاں ختم ہوئیں، الجھنیں ختم ہوئیں، بیماریاں ختم ہوئیں اور مالی حالات بھی بہتر ہوئے. ایک اور خاتون ہیں، وہ بھی اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہیں مراقبے کا کہ جب انہوں نے مراقبہ کیا تو انہیں کیا فائدہ ملا. کہتی ہیں کہ میں مراقبہ روزانہ کرتی ہوں، اور ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں مراقبہ کر رہی تھی کہ اسی دوران مجھے نیند آ گئی، اور میں نے مراقبے میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو کھجوروں کے باغات دکھا رہی ہوں، اور یہ کھجوریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی ہیں. تبھی آگے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، اور اس کے باوجود مجھے رونا آنے لگا اور میں بول نہیں سکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاضری وہ ہے جو مدینے لکھی گئی ہے، تیاری کرو. کہتی ہیں کہ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی اور میری آنکھ کھل گئی. جب وقت دیکھا تو رات کے 3 بجے تھے، اور پوری دنیا کی خوشبو میرے کمرے میں تھی. میں نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے اندر اس خوشبو کو بسایا، پھر تہجد کی نماز پڑھی، اور صبح اٹھ کر اپنی چوڑیاں بیچ کر پیسے جمع کروا دیے اور پھر عمرے پر چلی گئی. تو یہ سب مراقبے کی برکتیں ہیں. جب آپ مراقبہ کریں گے ریگولر بیسس پر، اور اگر آپ کی کنسنٹریشن بن جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جہاں مسئلے حل ہوں گے نا، وہیں آپ کو روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی اور مبارک زیارتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مراقبہ کریں، اس سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ملیں گے، دین کے بھی فائدے ملیں گے، روحانیت بھی ملے گی، روحانیت میں ترقی بھی ہوگی اور بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جس کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، درود شریف اور استغفار کے ساتھ ساتھ رات سونے سے پہلے 10 منٹ کی میڈیٹیشن، 10 منٹ کا مراقبہ ضرور کریں. انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. اللہ کریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی برکتیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری بیماریوں سے، الجھنوں سے، ہمیں ہمارے مسائل سے نجات نصیب فرمائیں. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.